نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں اور اس مجلس میں ہم ایک بات کی وضاحت کریں گے کہ احادیث کے بارے میں اللہ رب العزت نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ہے تو احادیث بھی چونکہ قرآن ہی کی تشریح ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے بہت سی دنیا کو اس کی خدمت میں لگایا۔ چنانچہ کہیں محدثین نے ان کے الفاظ پر محنت کی ہے اور کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ ان کے محدثین اور ان کے جو راوی ہے ان پر محدثین نے بہت کام کیا ہے، جس کو فن اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ اب دونوں اعتبار سے حدیث کا معاملہ چونکہ بڑا حساس معاملہ ہے، تو اس لیے ایک تو صحابہ کرام نے اور خصوصاً بعد کے محدثین نے بڑی احتیاط کے ساتھ قرآن کریم کی یہ جو حدیث کی یہ جو الفاظ ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہے لفظ بلفظ بعین ہی وہی الفاظ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے آج سے 1400 سال پہلے نکلی ہے، وہی الفاظ بعین ہی اسی شکل میں اسی انداز میں صحابہ کرام نے آگے پہنچایا اور پھر اپنے شاگردوں کو اور شاگردوں نے آگے اور پھر آگے اس طرح کرتے کرتے آج تک 1400 سال گزر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس میں جن لوگوں نے غلط بیانی کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر اللہ نے اس کے لیے کچھ ایسے رجال بھی پیدا فرمائے ہیں، ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے ہیں کہ انہوں نے پھر اس میں کام کیا ہے کہ بھئی صحیح شخص سے حدیث لینی ہے اور صحیح غلط بندے سے حدیث نہیں لینی ہے، جس کے بعد حدیث کے اندر دو طبقے بن گئے، کچھ احادیث ہوئے جو ضعیف کے درجے میں اور کچھ حدیث ہوئے جو صحیح کے درجے میں۔ پھر اس کے اور بھی الگ بہت سارے احکامات ہے، ہر حدیث کے بارے میں تحقیقات کافی زیادہ ہے، تو آج ہم اس طرف نہیں جائیں گے، لیکن مختصراً ہم آج کے اس مجلس میں اور خصوصاً آج کل پیش آنے والے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو یہ جو حدیث کا معاملہ ہے، محدثین اس میں بڑے بڑے ماہرین آئے ہیں، چنانچہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور اس طرح دیگر بہت سارے محدثین جو نامور محدثین ہیں جو خصوصاً اس فن رجال کے ماہرین سمجھے جاتے ہیں۔ تو فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ 4 صدی کے بعد یہ معاملہ تقریباً کسی کو یہ حق زیادہ نہیں ہے کہ وہ کسی حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کو بیان کرے۔ بیان کرنے کا مطلب یہ کہ اس پر یہ حکم لگائے، البتہ جو علماء نے پہلے کام کیا ہے انہی کام کو نقل کرنا یہ ایک الگ بات ہے، وہ نقل کر سکتا ہے۔ اب جب اس حدیث کو پرانے علماء کے حوالے دے کر کہ مثلا علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فلاں حدیث کو ضعیف کہا ہے یا انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، تو اس طرح آپ نقل کرے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن 4 صدی کے بعد پھر خود یہ تحقیق کرنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث صحیح ہے، یہ تحقیق یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، مشکل مرحلہ ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں ایک اشارہ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب انعام الباری میں تقریباً 4 جلد میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، بلکہ خود ان علماء نے، ان محدثین نے، انہوں نے خود بھی آپ دیکھیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے خود بھی کسی حدیث کو اس طرح ڈائریکٹ نہیں کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث صحیح ہے، بلکہ انہوں نے یہ الفاظ ذکر کیے کہ رجال الثقات، کہ اس حدیث کے جو راوی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، بس اتنا۔ باقاعدہ حدیث پر مستقل اس طرح حکم نہیں لگایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث صحیح ہے، بلکہ صرف شارٹ کٹ راویوں کے بارے میں بتا دی کہ بھئی اس حدیث کے راوی ایسا ہے اور اس حدیث کے راوی ایسا ہے، جس سے عام حکم پتہ چل ہی جاتا ہے، محدثین نے ذکر کر دیا۔ اب بعد کے تقریباً اس قریب صدی کے محدثین میں سے ایک بہت بڑے محدث کا نام بھی آتا ہے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ یہ عرب کے علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جس کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے
اسی کتاب کے اندر ایک حوالہ بھی ذکر کیا، کسی حدیث کے تشریح کے اندر ان سے جب ایک سوال کیا گیا، سوال کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا، پھر اس پر امام یہ جو المفتی تقی عثمانی صاحب ہے انہوں نے تبصرہ کیا، اور اس تبصرے میں انہوں نے اس کو تعریفیں کی ہے، لیکن کہ علامہ صاحب بڑے گہرے عالم ہے اور متبحر عالم ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ انہوں نے جو حدیث کے معاملے میں صحیح اور ضعیف ہونے کا جو کام کیا ہے اس معاملے میں وہ حجت نہیں ہے۔ یعنی کافی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ صحیح روایات، جو صحیح ترین روایات ہے، جو بالکل صحیح ہے، اس کے بارے میں حضرت نے ضعیف ہونے کا حکم لگا دیا ہے۔ اب اس سوال کو انہوں نے نقل کیا، اس پر لوگ اب بہت جانا تبصرے کر رہے ہیں کہ یہ مفتی تقی صاحب نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، کافی تبصرے ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں پھر کسی نے یہی عبارت عربی میں نقل کر کے مفتی صاحب کو بھیجی بھی ہے، وہ آپ سن بھی سکتے ہیں، جس کے بارے میں انہوں نے خود وضاحت بھی کی اور صاف فرمائے کہ بھئی یہ حدیث عربی میں تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن کتاب میں شاید ہو، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ خود کہتا ہوں کہ علامہ صاحب بہت بڑے عالم ہیں، متبحر عالم ہیں، لیکن اس تبحر علمی کے باوجود وہ اس معاملے میں حجت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ عبارت جو آپ نے بھیجی ہے عربی زبان میں، یہ مجھے یاد نہیں پڑتی کہ میں نے کہیں لکھی ہو اس طریقے سے جیسے ذکر کی گئی ہے، لیکن اتنی بات میں واقعی سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے علماء میں سے ہیں، متبحر عالم ہیں، اور خاص طور سے حدیث کے معاملے میں وہ ایک تبحر علمی رکھتے ہیں، لیکن تبحر کے باوجود یہ مقام کہ کسی حدیث کو صحیح کہہ دیا جائے، کسی کو ضعیف کہہ دیا جائے، بخاری کی حدیث ہیں، مسلم کی حدیث ہیں، ان کو جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے اس میں کہہ دیا جائے کہ یہ ضعیف ہے، یہ میں اس مقام پر ان کو نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ مقام کسی حدیث کی تصحیح و تضعیف کا یہ بہت ہی زیادہ اسناد اور جرح و تعدیل کے جو اعلیٰ ترین محققین ہیں جو سلف میں گزرے ہیں، ان کے بعد لوگوں نے اس بات کی جرات نہیں کی ہے۔ یہاں تک کہ علامہ حسمی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم ہیں حدیث کے، وہ بھی جب کبھی زوائد میں کسی حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ رجالہ رجال الصحیح ہے، لیکن رجال صحیح ہونے کے باوجود وہ یہ حکم نہیں لگاتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور یہی معتاد طریقہ ہے اور علماء کا اسی پر عمل رہا ہے، اور اسی کو ہم زیادہ مناسب سمجھتے ہیں، اور جو علامہ البانی اپنے علم و فضل کے باوجود اس مقام کے نہیں ہیں، جی آتا ہوں، اس مقام کے نہیں ہیں، البتہ ان کے علم و فضل کا انکار نہیں ہے، اور ساتھ ہی ان کی یہ وجہ ہے کہ ان کے تصحیح و تضعیف میں باہم تعارض و تناقض بھی بکثرت ملتا ہے، لہذا اس بات کا تو میں قائل ہوں کہ تصحیح و تضعیف کا جو مقام ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے تبحر علمی کے باوجود وہ اس کو قول فیصل قرار دیا جائے۔ بہرحال علماء کا اختلاف چلتا رہتا ہے، لیکن اس سے کسی کی توہین یا اہانت یا ناقدری مقصود نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی کافی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ صحیح روایات، جو صحیح ترین روایات ہے، جو بالکل صحیح ہے، اس کے بارے میں حضرت نے ضعیف ہونے کا حکم لگا دیا ہے۔ اب اس سوال کو انہوں نے نقل کیا، اس پر لوگ اب بہت جانا تبصرے کر رہے ہیں کہ یہ مفتی تقی صاحب نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، کافی تبصرے ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں پھر کسی نے یہی عبارت عربی میں نقل کر کے مفتی صاحب کو بھیجی بھی ہے، وہ آپ سن بھی سکتے ہیں، جس کے بارے میں انہوں نے خود وضاحت بھی کی اور صاف فرمائے کہ بھئی
یہ حدیث عربی میں تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن کتاب میں شاید ہو، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ خود کہتا ہوں کہ علامہ صاحب بہت بڑے عالم ہیں، متبحر عالم ہیں، لیکن اس تبحر علمی کے باوجود وہ اس معاملے میں حجت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اسی بات کو نقل کیا ہے کہ پرانے علماء نے بھی اس طرح کسی حدیث کو صحیح اور ضعیف براہ راست نہیں کہا، راویوں کے بارے میں بحث کی ہے۔ اب دیکھو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اپنے علمی حیثیت کے باوجود عام علماء سے ہٹ کر ذرا اس کے کچھ تفردات بھی ہیں، ہم اس تفردات پر بحث نہیں کریں گے کہ ان کے تفردات کون کون سے ہیں، یا عام علماء سے ہٹ کر بھی ان کے کچھ مسائل ہیں، لیکن علمی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم چونکہ ان کی علمی حیثیت ایک الگ مقام پر ہے، اور اس کے بارے میں ایک بہت بڑے عالم مفتی تقی عثمانی صاحب جو خود اپنی علمی حیثیت میں ایک مایہ ناز عالم ہے، پوری دنیا کے سامنے ان کی علمی حیثیت واضح ہے، تو انہوں نے جب اس پر تبصرہ کیا، اب دیکھو اتنے بڑے علماء جب ایک عالم اس طرح دوسرے عالم کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو یہ ان علماء کو یہ بات سچتی ہے، ان کے ساتھ یہ بات مذہبی کرتی ہے، لیکن ایک چھوٹے موٹے لوگ وہ اٹھ کر ان کے خلاف مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے بارے میں کوئی غلط خیالات کا اظہار کریں، یا اس طرح شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کرنا شروع کر دے، ان کے ساتھ یہ بات زیب نہیں دیتی ہے۔ اب چونکہ انہوں نے اپنی علمی حیثیت، ان کی علمی حیثیت کے باوجود اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کا اپنے اعتبار سے بتا دیے کہ بھئی یہ حجت نہیں ہے، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں کی بات کو تسلیم کر لیا جاتا کہ وہ اپنی جگہ پر، یہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کو اتنا موضوع متنازع بنا دیا کہ پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ پھر اس پر علامہ صاحب نے خود بھی یہ تحقیقات کی ہے اور بتایا بھی، اور اکثر جگہوں میں ایسا ہوا بھی ہے، ورنہ آپ خود ان کے علماء سے سنیں، اکثر علماء یہ کہا کرتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کے معاملے میں جو کام کیا ہے، کہتے یہاں تک انہوں نے کام کیا ہے کہ بخاری اور مسلم اس جیسے احادیث جس کے بارے میں سب کو علم ہے کہ ان حدیث میں کوئی یعنی ان کتابوں میں ضعیف حدیث نہیں ہے، تقریباً سارے صحیح روایات ہیں، لیکن اس صحیح کے ہونے کے باوجود بھی حضرت نے کیا کیا ہے کہ ان کے دو ٹکڑے کر دیے، کچھ کو صحیح بخاری کے نام سے اور کچھ کو ضعیف بخاری کے نام سے، مسلم کے اندر بھی صحیح مسلم اور ضعیف مسلم، ابو داؤد کے اندر بھی ضعیف مسلم اور صحیح مسلم، اس طرح تقریباً یہ جو 6 کتابیں صحیح ستہ، ان 6 کو انہوں نے 12 کر دیا۔ تو اس طرح حدیثوں کو بالکل ایسے تقسیم کر دینا، یہ میرے خیال سے کوئی جیسے علماء فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی حدیث کے بارے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بالکل صحیح ہونے کا حکم لگاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اسی حدیث کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں، تو اس لیے ان کا یہ معیار ذرا اس درجے کا، اس لیول کا نہیں ہے، یہ حضرت نے بیان کر دیا ہے۔ اور انہوں نے ایک واقعہ بھی نقل کیا کہ ایک حدیث کے بارے میں انہوں نے بڑا جو ہے نا شد و مت کے ساتھ اس پر رد کر دیا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور اس درجے کی ہے، بالکل قابل استدلال ہی نہیں ہے، اس درجے کا انہوں نے اس پر حکم لگایا۔ لیکن 5 سال کے بعد جب دوبارہ اس سے اسی حدیث کے متعلق سوال کیا گیا کہ بھئی اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی پکی حدیث ہے، یہ تو بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب حضرت یہ بھول گئے کہ 5 سال پہلے میں نے اس پر کیا حکم لگایا تھا اور کیا نہیں لگایا تھا، اس چیز کو وہ بالکل بھول گئے، نظر انداز کر گئے۔ تو اس وجہ سے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اس کے بہت سارے اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہے کہ کس طرح ایک حدیث کو انہوں نے ایک وقت میں ضعیف کہا، اسی حدیث کو پھر دوسرے مرتبہ میں ضعیف کہا، یا پھر راویوں کے بارے میں زیادہ گہرائی سے نہ جاننے کی وجہ سے صحیح ترین حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، ضعیف حدیث کو صحیح کا حکم لگا دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی اتنا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس پر بحث کرنا شروع کر دیں، لیکن چونکہ 2 علماء کا آپس میں اس طرح ایک علمی حیثیت سے بات ہو چکی ہے، اس لیے عام لوگوں کے لیے ان پر بحث کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اور تقریباً سارے علماء نے جو ماہرین ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ تصحیح اور تضعیف کے معاملے میں یہ حجت نہیں ہے۔ اس لیے آج کے اس نشست میں یہی بتانا مقصود ہے کہ علماء کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی۔ اب دیکھو اتنے تصحیح اور تضعیف کے باوجود، حجت نہ ماننے کے باوجود، مفتی تقی عثمانی صاحب کے الفاظ آپ دیکھیں، صاف صاف الفاظ میں انہوں نے کس طرح تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہا، اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ تبحر علمی ان کے اندر موجود ہے، یعنی علم کی کتنی گہرائی اس کے اندر موجود ہے۔ تب اتنی تعریفیں آدمی کرتا ہے تو یہ دیکھو اتنی علمی حیثیت والا آدمی ان کے علمی حیثیت کو سمجھتا بھی ہے، اس لیے عام لوگوں کے لیے ان کے خلاف زبان درازی کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔
इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें उलमा के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी से हमें बचाए और अपने उलमा और अकाबिरीन पर एतमाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर।